السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 6 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 27 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ترکی زلزلے میں عمارات منہدم ہونے پر سینکڑوں افراد گرفتار۔ ترکی میں 6 فروری کو آنے والے زلزلے کے بعد حکومت نے منہدم ہونے والی عمارات کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے 600 افراد کو تفتیش میں شامل کر لیا ہے۔ ترکی کے جسٹس بیکر بزداگ نے کہا کہ 184 ملزمان کو حراست میں لیا جا چکا ہے، جن میں ان عمارتوں کو تعمیر کرنے والے ٹھیکیدار اور ان کے مالکان شامل ہیں۔ واضح ہے کہ ترکی میں گزشتہ کئی سال سے ماہرین خبردار کر رہے تھے کہ ملک میں کرپشن اور حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے متعدد رہائشی عمارات غیر محفوظ ہیں۔ ترکی کے جسٹس نے یہ بیان ملک کے جنوب مشرقی حصے میں دیا تھا، جہاں پہلے زلزلے کے فوری بعد ایک اور جھٹکا بھی محسوس ہوا تھا۔ 2 ہفتے قبل ترکی کے حکام نے بتایا تھا کہ 113 افراد کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اب تک جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں ترکی کے میڈیا کے مطابق ایک ایسے شہر کے میئر بھی شامل ہیں جس کے قریب زلزلے کے جھٹکوں سے نقصان ہوا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں زلزلے کی وجہ سے ترکی کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے ہتائی کے شہر سماندھا کے مرکزی قبرستان میں مزید میتوں کو دفنانے کی گنجائش نہیں رہی۔ گزشتہ 23 سال سے قبرستان کے نگراں موسیٰ نے بتایا کہ یہ بڑا قبرستان ہے اور عام حالات میں یہاں 2 سے 2.5 سال تک مزید میتیں دفنانے کی گنجائش موجود تھی، مگر زلزلے کے بعد یہ گنجائش ایک رات میں ختم ہو گئی تھی۔ موسیٰ کا کہنا تھا کہ زلزلے کے باعث مرنے والوں کی تعداد اتنی تھی کہ ان کا ریکارڈ رکھنا ناممکن تھا، حتیٰ کہ ایک سادہ فارم جو ہر نئی میت کو دفنانے کے لیے داخل کرنا ضروری ہوتا ہے، رش کے باعث وہ بھی بھرا نہیں جا سکا۔ موسیٰ نے نئی بنی ہوئی کچھ قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہیں جو عمارت گرنے سے جاں بحق ہو گئے تھے، اسے یہاں کے حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ موسیٰ کے مطابق میں نے 23 سالہ نوکری کے دوران کبھی اتنی بڑی تعداد میں میتیں نہیں دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ سماندھا قبرستان کے ایک حصے میں انتہائی قدیم قبروں کو کھود کر ان میں نئی لاشیں دفنائی گئیں۔ طالبان حکومت کی منشیات کے خلاف بھرپور مہم۔ طالبان حکومت نے افغانستان بھر میں انسداد منشیات مہم کے تحت ہزاروں نشیوں کو عوامی مقامات سے اٹھا کر بحالی مرکز میں داخل کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان بھر میں 60 مراکز میں 82,000 منشیات کے عادی افراد اس وقت زیر علاج ہیں۔ ان مراکز میں 2,500 افراد پر مشتمل عملہ کام کر رہا ہے۔ کابل شہر میں پل سوختہ پر عموماً ڈیرہ ڈالے ہوئے نشے کے عادی افراد سمیت کل 6,000 افراد اکٹھے کیے گئے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اب بھی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں منشیات کے عادی افراد اکٹھے ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کی آمد کے بعد سے اب تک 28,000 منشیات کے عادی افراد کا علاج مکمل ہو چکا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایک افغان بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ اس وائرل ویڈیو میں دونوں بازوؤں سے محروم ایک بچے کو بازوؤں کے بجائے اپنی ٹانگ سے کرکٹ کے بہترین شاٹس کھیل کر گراؤنڈ میں موجود ساتھیوں سے داد وصول کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دونوں بازوؤں سے محروم کرکٹ کھیلتے ہوئے بچے کی وائرل ہونے والی ویڈیو پر جہاں کچھ لوگوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC کو مخاطب کیا، وہیں بچے کی مہارت اور جذبے پر اپنے اپنے انداز میں داد بھی دی۔ افغانستان ٹویٹر ہینڈل پر ٹانگ سے کرکٹ کھیلتے ہوئے بچے کی اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا کہ ایک افغان لڑکا ٹانگ سے کرکٹ کھیل رہا ہے، افغان کبھی ہار نہیں مانتے۔ زائرین اپنی سہولت سے جتنی بار چاہیں عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ زائرین اپنی سہولت سے جتنی بار چاہیں عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق عمرے کی ادائیگی کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ زائرین اپنی سہولت اور مرضی سے جتنی بار چاہیں عمرہ ادا کر سکتے ہیں، تاہم عمرہ پرمٹ پر درج تاریخ اور وقت کی پابندی لازمی کرنی ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ وزٹ، سیاحتی یا ملازمت ویزا ہولڈر کسی پابندی کے بغیر عمرہ کر سکتے ہیں۔ زائرین سعودی عرب سے واپسی کے لیے ٹرانسپورٹ وسائل بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ فضائی راستے سے آنے والے بحری یا بری راستے سے بھی واپس جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب آنے کے لیے کسی بھی انٹرنیشنل یا لوکل ایئرپورٹ کی پابندی بھی نہیں ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کی وزارت مذہبی امور ہم آہنگی نے سرکاری حج اسکیم کا 25% کوٹا ان عازمین کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے جو
حج اخراجات کی ادائیگی امریکی ڈالر میں کریں گے۔ امریکی ڈالر میں ادائیگی کرنے والے عازمین کو مرکزی قرعہ اندازی سے استثناء حاصل ہوگا۔ اس اسکیم کے تحت 22,400 عازمین حج فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے رواں برس پاکستان کے لیے حج کا سابقہ کوٹا بحال کر دیا ہے، جس میں کورونا وبا کے سبب تخفیف کی گئی تھی۔ رواں برس پاکستان سے 1,79,210 عازمین حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا سفر کریں گے۔ سعودی عرب نے رواں برس حج کے لیے 65 سال یا اس سے کم عمر ہونے کی حد بھی ختم کر دی ہے۔ تشدد کے خاتمے کے لیے اسرائیلی فلسطینی حکام کی اردن میں ملاقات۔ اسرائیلی اور فلسطینی حکام نے تشدد میں اضافے کے بعد امن بحال کرنے کی کوششوں کے لیے اتوار کو اردن کے ساحلی شہر عقبہ میں بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ دوسری جانب مختلف فلسطینی گروپس نے ان مذاکرات کو مسترد کر دیا ہے۔ عقبہ میں ہونے والے اس اجلاس میں امریکہ اور مصر کے نمائندے بھی شرکت کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب گزشتہ بدھ کو مغربی کنارے کے شہر نابلس میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ اس اسرائیلی وحشیانہ کارروائی کے بعد فلسطینی قیادت کے اردن کے اجلاس میں شرکت کے فیصلے کو دوسرے فلسطینی دھڑوں نے نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا ہے بلکہ اسے مسترد بھی کیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مقبوضہ مغربی کنارے میں مسلح فلسطینی شخص نے ایک کار میں سوار 2 یہودی آباد کاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ ہفتے کے روز پیش آنے والے اس واقعے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ایک تیسری خبر میں حزب اللہ کے خلاف بیانات دینے والے لبنانی خطیب کو قتل کر دیا گیا۔ لبنانی سیکیورٹی حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ 5 روز قبل لاپتہ ہونے والے مسجد کے امام صاحب احمد الرفاعی کو ان کے آبائی شہر کے لوگوں نے قتل کیا۔ واضح رہے کہ احمد الرفاعی شمالی صوبے اکار کے قبضے قرقف کی مرکزی مسجد کے امام تھے۔ وہ اپنی شعلہ بیان تقریروں کے لیے جانے جاتے تھے جن میں وہ حزب اللہ پر تنقید کرتے تھے۔ احمد الرفاعی کے قتل کے بعد لبنان میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں اسرائیل کی ایل اول ایئر لائنز لمیٹڈ کے طیارے نے اتوار کے روز سعودی عرب اور عمان کی فضائی حدود میں پرواز کی۔ اس طرح اسرائیلی ایئر لائن ایل اول عمان کی فضائی حدود استعمال کرنے والی اسرائیلی ریاست کی پہلی قومی فضائی کمپنی بن گئی ہے۔ واضح ہے کہ عمان نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کی شہری پروازوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، جبکہ سعودی عرب پہلے ہی اسرائیلی طیاروں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دے چکا ہے۔ نیٹو ممالک یوکرین کو ہتھیار دے کر تنازع میں شامل ہو رہے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے الزام عائد کیا ہے کہ نیٹو ممالک یوکرین کو ہتھیار دے کر تنازع میں حصہ لے رہے ہیں۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک اربوں ڈالرز کے ہتھیار یوکرین بھیج رہے ہیں، جو کہ یقینی طور پر تنازع میں شرکت کے مترادف ہے۔ ولادیمیر پوتین کا اتوار کو نشر کردہ انٹرویو میں مزید کہنا تھا کہ ان مغربی ممالک کا ایک مقصد ہے کہ وہ سابقہ سوویت یونین اور اس کے بنیادی حصے روسی فیڈریشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ولادیمیر پوتین کا مزید کہنا تھا کہ مغرب روس کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور پھر خام مال کی دنیا کے سب سے بڑے برآمد کنندہ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو روس کے بہت سے لوگوں کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، جس میں نسلی روسیوں کی اکثریت بھی شامل ہوگی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب نے یوکرین کے ساتھ ایک معاہدے اور مفاہمت کی ایک یادداشت یعنی MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سعودی عرب جنگ زدہ ملک یوکرین کو انسانی امداد کے طور پر 40 کروڑ ڈالر نقدی یا مصنوعات کی شکل میں مہیا کرے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ اتوار کو سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل ابن فرحان کے یوکرینی دارالحکومت کیف کے دورے کے موقع پر طے پایا۔ ان کی قیادت میں سعودی وفد نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے کیف میں ان کی صدارتی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ایک تیسری خبر میں امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے CIA نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین کو یقین ہے کہ وہ اپنی فوجی طاقت کی بدولت بالآخر یوکرین پر قبضہ کر لیں گے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے CIA کے ڈائریکٹر کی TV انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ولادیمیر پوتین نے نومبر میں ہونے والے ایک اجلاس میں ایک خاص قسم کی مغروری کا مظاہرہ کیا، جس سے ان کا وہ یقین ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یوکرین کو تہو بالا کر دیں گے بلکہ ہمارے یورپی اتحادیوں پر بھی قابو پا لیں گے
اور اس کے بعد آخر کار سیاسی معاملات معمول پر آ جائیں گے۔ CIA کے ڈائریکٹر کے یہ خیالات ایک ایسے موقع پر سامنے آئے ہیں جب بائیڈن انتظامیہ کو یہ یقین ہے کہ چین قیادت روس کو مہلک ترین ہتھیار دینے پر غور کر رہی ہے۔ اٹلی میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ، درجنوں اموات۔ ترکیہ سے اٹلی جانے والی غیر قانونی مہاجرین کی کشتی سمندر میں ڈوبنے کے واقعے میں پاکستانی سفارت خانے نے 28 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترکیہ سے اٹلی جانے والے غیر قانونی مہاجرین کی کشتی سمندر میں چٹان سے ٹکرا کر ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں 58 افراد ہلاک ہوئے اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے سب سے بڑے شہر لاس اینجلس میں طوفان کے سبب لگ بھگ 58,000 گھر اور کاروبار بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ ژالہ باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ خبر رسائی ادارے روئٹرز کے مطابق کیلیفورنیا کے محکمہ ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس کے شمال میں شہر سے باہر جانے والی بڑی شاہراہ برف باری کے سبب بند کر دی گئی، جبکہ لاس اینجلس اور اس کے مضافاتی علاقوں میں شاہراہوں سمیت جنوب میں بعض مقامات سیلاب کے اندیشے کے سبب بند کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے دارالحکومت کے مکینوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اتوار سے بدھ تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ایک تیسری خبر میں برطانیہ میں ٹماٹر کا بحران پیدا ہو گیا ہے، تاہم لندن کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ ٹماٹر کی قلت سے زیادہ مہنگائی سے پریشان ہیں۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق کھاد کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، مہنگائی، روس یوکرین جنگ اور شمالی افریقہ اور جنوبی یورپ کے غیر معمولی موسم کی وجہ سے برطانیہ کی سپر مارکیٹوں کے شیلف سے ٹماٹر، کھیرے اور مرچیں غائب ہیں۔ سپر مارکیٹ میں ٹماٹر خریدنے والے ایک ریٹائرڈ جوڑے کا کہنا تھا کہ وہ ٹماٹروں کی قلت سے پریشان نہیں ہیں بلکہ زندگی کی بنیادی ضرورت کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے زیادہ پریشان ہیں۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں جاپان نے اس سال نومبر میں کچرا چننے کا عالمی مقابلہ منعقد کرانے کا اعلان کیا ہے۔ نومبر 2023 میں جاپان اس کے لیے عالمی مقابلے کا انعقاد کر رہا ہے، جس میں دنیا بھر کی ٹیمیں ٹوکیو کی سڑکوں پر کچرا اٹھانے کی کوشش کریں گی۔ ان میں سے ہر ایک ٹیم کو 60 منٹ میں زیادہ سے زیادہ کوڑا جمع کرنے کا ہدف دیا جائے گا۔ شرکاء کو یہ کچرا مقررہ رنگوں والے ڈبوں میں ڈالنا ہوگا۔ کوڑے میں جلائے جانے والا کچرا، ری سائیکل کے قابل پلاسٹک اور دھاتی اشیاء شامل ہیں۔ وقت ختم ہونے پر ریفری کچرے کا وزن کر کے جیتنے والے کا اعلان کریں گے۔ اس مقابلے میں سگریٹ کے بچے ہوئے ٹکڑے جمع کرنے پر سب سے زیادہ پوائنٹس ملیں گے۔ جاپانی حکومت کے مطابق اس عالمی مقابلے کا مقصد دنیا بھر کو صفائی کی ترغیب دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔